السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بزنس کو شروع کرنے کے اوپر۔ تجارت، بزنس، دین، ہمارا اسلام اس کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے اور ہمیں ترغیب دلاتا ہے کہ ہم تجارت کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 12 سال 2 مہینے آپ کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اپنے پہلا سفر تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، شام کا سفر، لیکن راستہ سے واپس آ گئے راہب کے کہنے کے اوپر۔ پھر دوبارہ سفر کیا تھا حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا سامان لے کر شام کی طرف۔ اور ہمارے بہت زیادہ صحابہ کرام ہیں جو تاجر ہیں، بڑے امیر ہیں، ملینئر ہیں، بلینئر ہیں۔ آج ان کی دولت کا حساب لگایا جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی دولت بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم نماز پڑھ لو، پوری کر لو، تو تم نے زمین میں پھیل جانا ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ تجارت کو اللہ رب العزت نے فضل کے ساتھ منسوب کیا، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بزنس کریں اور ایسے کریں جیسے اس کے کرنے کا حق ہے۔ میں اور آپ رو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کہیں ہماری مسلمانوں کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہمیں مل جائے جس کے اندر کوئی ویلیو ہو۔ ہم جتنا روتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا، اسلام کی تبلیغ کرنے والوں نے ہمیں کیا دیا، وہ لوگ صرف اپنی تجارت کو بہتر کر لیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال لیں، تو ہمارا ملک پاکستان اپنے قدموں پر بڑی آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ ہر جگہ اس قدر ہے اور اس لیول پر ہے کہ بندہ اپنا صرف سر پیٹ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ کہیں بھی چلے جائیں، 2 نمبری فراڈ۔ من غش فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرے، ایک بندے نے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے گیلی گندم ہے، اوپر خشک۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بارش ہو گئی تھی تو گیلی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو بندہ عیب بتا کر اپنا مال نہیں بیچتا، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے معاشرے میں کون اس جملے کو سامنے رکھتا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز لینے جائیں تو قسمیں اٹھا کر بیچی جاتی ہے، اور جو قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ تو ہم کیسے، اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ ہر جگہ پہ ملاوٹ، ہر جگہ پہ دھوکہ، ہر جگہ پہ فراڈ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کو شروع کریں کیسے؟ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ مدینہ میں آئے، بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، کس کے ساتھ؟ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری کے ساتھ، کہ آپ ان کے بھائی بن جائیں۔ انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، کہا کہ میرا آدھا مال تمہارا، میری ایک بیوی تمہاری، میں طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد شادی کر لو۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا بھائی چارہ نبھانے کا کہاں سے آپ کو کوئی مثال ملے گی؟ کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن خود غرضی کا لیول یہ ہے، یعنی اپنے اوپر اعتماد کا لیول یہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ برکت کرے تیرے مال میں اور تیرے اہل و عیال میں، لیکن تو مجھے ایسے کر، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا صرف راستہ دکھا دے، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ محنت کرنا چاہتا ہوں، کمانا چاہتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اصل مومن کا لیول، کہ کسی سے مانگنا، کسی سے لینا فری میں، تو وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اور ہم تو حق چھین کر لے لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، قسمیں اٹھا کر اپنے بھائی کا حق چھین لیتے ہیں۔
ایک بندہ دے رہا ہے فری میں، سرے عام دے رہا ہے، مومن کہتا ہے نہیں میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گا اور کھاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرے، اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرے اور کھائے، وہ بہترین کمائی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، بازار گئے اور جب واپس آئے تو استف والا من عقیتن و سمنن، ان کے پاس پروفٹ میں کیا تھا؟ پنیر تھی اور گھی تھا۔ بات یہ سمجھ آئی کہ ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہم نے غلام مائنڈ نہیں بننا، ہم نے یو کے جا کر، ہم نے امریکہ میں جا کر، ہم نے کینیڈا میں جا کر غیر مسلموں کی ملازمت نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ ہلا کر ہم نے تجارت بھی کرنی ہے، اپنے قدموں میں کھڑے ہونا ہے، اسلام کو سامنے رکھ کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں پروفٹ تھی تجارت میں پہلے دن میں ملنے والی پنیر اور گھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ واپس گئے اور بزنس شروع کیا۔ یہ تھا وہ بزنس، یہ تھی وہ تجارت۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بڑے کام سے سٹارٹ کریں گے تو وہ دماغ سے نکال دیں۔ ملینئر بلینئر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے تھے، جن کے 700 اونٹ مدینہ میں داخل ہوئے، تجارت والے اور سامان سے لدے ہوئے تھے، اور مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ یہ طوفان کہاں سے آ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ انہوں نے شروع کیا تھا پنیر سے اور گھی سے۔ بزنس کا سٹارٹ ہمیشہ چھوٹے سے، اور وہ بڑھتے بڑھتے دنوں میں مدینہ کے بڑے تاجروں میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا اپنایا تھا؟ ایمانداری، بہترین اصول۔ چیز اگر 2 نمبر ہے، خراب ہے، تو اسے واپس بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں تو بیچی جاتی ہے اور بیچ کے دوبارہ کال بھی اٹینڈ نہیں کی جاتی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی گھٹیا ترین حرکتیں یہ ہیں، 2 نمبر چیز بیچنا، پھر ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو چیز ہی 2 نمبر بیچتا ہے اس نے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، چیز کو ریٹرن کرنا، یہ بھی اصول ہے اسلام کا، اور زیادہ مال، زیادہ پروفٹ کا لالچ رکھنا، یہ بھی اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زیادہ پروفٹ کے بدلے میں مال کو روکا نہیں تھا، مجھے کم پروفٹ بھی ملے۔ ایک دفعہ غالباً 1000 اونٹ بیچے بغیر کسی پروفٹ کے، اور ان کی جو رسیاں تھی گلے میں باندھنے والی یا جو پاؤں کے ساتھ باندھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے ملی، اور وہ 1 درہم کی 1 رسی تھی، تو 1000 درہم مجھے پروفٹ ہو گیا۔ میں نے اس تجارت کے اس اصول کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ تو میرا اب لیول کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس اینٹ کو بھی اٹھاتا ہوں مجھے وہاں نیچے سے سونا اور چاندی نظر آتا ہے، یعنی مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا اور چاندی بن جاتا ہے۔ یہ لیول ان کا بن گیا تھا اسلام کے اصولوں کو، جو تجارت کے اصول ہیں، ان کو سامنے رکھ کر تجارت کرنے پر۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بجائے چیخنے کے، رولا ڈالنے کے، اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ہم اگر تجارت اور بزنس بھی کر لیں تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم معیشت بہتر نہیں کرتے تب تک ہم کسی سے جنگ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، ہم نے نیچے ہی لگنا ہے، ہم نے مانگنا ہی ہے، ہم نے کھانا ہی ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے جو تجارت ہے نا وہ اسلامی کر لیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کی معیشت قدموں پر کئی سال جلد اور جلد کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔